ضیا مرضیہ بطول عذرا انسیائے ہورا یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شہزادی کونین کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں آل محمد کی محبت کو رکھا۔ خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے چڑیوں میں چہک، پھولوں میں مہک اور ڈالی میں لچک عطا کی۔ خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہمیں اس فرش عزا جیسی جگہ پر بیٹھنے کے ذریعے آسمان پر بیٹھنے کا سلیقہ عطا کیا۔ خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بغیر کسی ستون کے قائم رکھا۔ خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے اس خیانت بھری دنیا میں ہماری آنکھوں میں امانت زہرا کو رکھا۔ اول مرحلے میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ آج کی گفتگو جو ہوگی وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے عنوان سے ہوگی۔ بلند صلوات پڑھے عظمت محمد والا۔ دیکھیے، یزید بہت سے منصوبے بنائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، بہت منصوبے تھے۔ پہلا منصوبہ یزید کا یہ تھا کہ قرآن بدلا جائے۔ کیا مطلب؟ قرآن بدلنے کا کیا مطلب؟ یعنی قرآن وہی رہے، شراب حلال ہو جائے۔ دوسرا منصوبہ یزید کا یہ تھا کہ یزید اپنے آپ کو تاریخ میں خلیفہ رسول لکھوانا چاہتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ یزید خلیفہ رسول کے مقابل نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن ایک باغی کھڑا ہوا تھا جس کا نام حسین ہے۔ یہ یزید منصوبے بنائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اب جناب زینب اور امام سجاد نے وہ کون سا کارنامہ انجام دیا کہ جو یزید چاہتا تھا وہ نہ ہوا؟ جو یزید کا منصوبہ تھا وہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ایسا کون سا کام، ایسا کون سا کارنامہ جناب زینب اور امام سجاد نے انجام دیا؟ امام سجاد اور جناب زینب جا کہاں رہے ہیں؟ سفر کہاں کا ہے؟ عشرے کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ مظلوم کربلا نے کربلا کی کچھ حدود بندی کی تھی جناب زینب کو بلانے کے بعد۔ کہ بہن زینب، حسین یہ چاہتا ہے کہ مسلم کو کوفے بھیجا جائے، جناب محمد حنفیہ کو اور بعض افراد کو یہاں پر مدینے میں رکھا جائے۔ کیوں؟ تاکہ یہ مدینے میں رہ کر بتائیں کہ حسین نے سفر کیوں کیا تھا۔ کوفے سے بھی خط آ رہے ہیں، مسلم کو کوفے بھیجا جائے۔ بہن زینب، حسین کربلا میں رہے گا اور بہن زینب تمہیں اور سجاد کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کا سفر طے کرنا ہوگا۔ اب جناب زینب اور امام سجاد جا کر رہے ہیں شام۔ شام کی تھوڑی تاریخ سنیں کہ شام کون سی جگہ ہے۔ شام وہ جگہ ہے کہ جہاں پر علی کی نفرت کو پالا جا رہا تھا۔ کس طریقے سے؟ درباری لوگ رات کے سناٹے میں آتے تھے، جن ماؤں کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے ان بچوں کو چھین کر لے جاتے تھے۔ وہی درباری لوگ پھر ہمت اور ہمدردی جتانے کے لیے آتے تھے کہ تمہاری آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ کہاں گئے؟ میری طرف متوجہ رہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ آخر کہاں گئے؟ کہا ایک شخص آیا تھا چھین کر لے گیا۔ کہا تم جانتی ہو کون تھا؟ کہا نہیں۔ کہا وہ علی تھا۔ اللہ اکبر! آپ سمجھ رہے ہیں کیسے علی کی نفرت کو پالا جا رہا تھا؟ وہ علی تھا۔ اب مجھے حق و انصاف سے بتائے کہ جس ماں کی آغوش سے اس کے بچے کو چھین لیا گیا ہو، کیا وہ ماں علی سے محبت کرے گی یا نفرت کرے گی؟ مجھے انصاف سے بتائیں، کیا وہ نفرت کرے گی یا محبت کرے گی؟ یہی وجہ ہے کہ یہ شام کے بچے
دیواروں پر علی لکھتے تھے، تصویر بناتے تھے اور اس تصویر کو مارا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہا اگر علی ہمارے سامنے ہوتے آجل علی کو ایسے ہی مارتے۔ کس طریقے سے علی کے نفرت کو پالا جا رہا تھا؟ یہی درباری لوگ دن کے اجالے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلونے دے کر جایا کرتے تھے اور انہی کھلونوں کو چھین کر لے جایا کرتے تھے۔ پوچھتے تمہارے ہاتھوں میں کھلونے تھے وہ کہاں گئے، کون لے گیا؟ کہا ایک شخص آیا تھا چھین کر لے گیا۔ کہا تم جانتے ہو کون تھا؟ کہا نہیں۔ کہا وہ علی تھا۔ کس طریقے سے علی کی نفرت کو پالا جا رہا تھا میرے عزیزو؟ آپ اکثر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جو پتھر برسائے گئے، جو کھولتا ہوا پانی برسایا گیا، آخر اس میں اتنی شدت کیوں تھی؟ یہ بغض علی کا نتیجہ تھا میرے عزیزو۔ آپ اکثر ایک جملہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، جب شام میں خبر پہنچی کہ امیر کائنات کو قتل کر دیا، کہاں قتل ہوئے؟ کہا مسجد میں۔ کہا مسجد میں علی کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ آپ سوچ رہے ہیں کس طریقے سے علی کی نفرت کو پالا جا رہا تھا۔ اب اسی شام کے اندر امام سجاد اور جناب زینب نے وہ کیا کارنامہ انجام دیا وہ سنیے۔ سنیں، الخصائص الزینبیہ، جناب زینب کے عنوان سے کتاب لکھی گئی۔ اس کے مصنف کہتے ہیں میرے پاس کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد کہا کہ شہزادی زینب کے کچھ فضائل بیان کرو۔ توجہ میرے عزیزو، گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ شہزادی زینب کے کچھ فضائل بیان کرو۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں شہزادی کے کیا فضائل بیان کروں؟ بس مختصر یہ سمجھ لو کہ جب ناد علی کو وجود ملتا ہے تو زینب بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ میرے عزیز، جب ناد علی کو حیدری کا مختصر یہ سمجھ لو کہ جب ناد علی کو وجود ملتا ہے تو زینب بنتی ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، یہاں پر ناد علی کے دو وجود ہوئے، ایک وجود کا نام ہے علی، ایک وجود کا نام ہے زینب۔ بس فرق اتنا ہے جب یہ ناد علی رسول کی زبان پر آتا ہے تو اس کا وجود علی بنتا ہے، جب یہ ناد علی حسین کی زبان پر آتا ہے اس کا وجود زینب بنتی ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لے مل جل کے باواز بلند۔ دیکھیں تھوڑی محنت میں کر رہا ہوں، تھوڑی محنت آپ میرے ساتھ کرتے رہیں، کیونکہ چھلکے شراب عشق علی میں چھنی ہوئی، چادر عقیدتوں کی ہو سر پر تنی ہوئی، ہے مجلسوں کے سننے سنانے میں تم مزہ، دونوں طرف ہوا برابر لگی ہوئی۔ صلوات پڑھ لے باواز بلند۔ بس مختصر یہ سمجھ لو جب ناد علی کو وجود ملتا ہے تو زینب بنتی ہے۔ کیا فضائل بیان کرو شہزادی زینب کے؟ کہا کچھ فضائل بیان کرو۔ کہا مختصر یہ سمجھ لو کہ جس طریقے سے قرآن میں سورہ توحید اور سورہ کافرون کا مقام ہے، اسلام میں وہی مقام زینب کا ہے۔ جو مقام قرآن میں سورہ توحید اور سورہ کافرون کا ہے وہی مقام ہے اسلام میں جناب زینب کا۔ کیسے؟ کہ سورہ توحید اللہ والوں کے لیے تولا ہے، سورہ کافرون اللہ کے دشمنوں کے لیے تبرہ ہے۔ یہی مقام ہے اسلام میں جناب زینب کا۔ زینب حسینیوں کے لیے تولا ہے، یزیدیوں کے لیے تبرہ ہے۔ حیدری وہی مقام ہے اسلام میں جناب زینب کا۔ زینب حسینیوں کے لیے تولا ہے، یزیدیوں کے لیے تبرہ ہے۔ میرے عزیزو پتہ کیسے چلے کہ زینب تولا کیسے ہے اور تبرہ کیسے ہے؟ اگر یہ دیکھنا ہو کہ جناب زینب تولا کیسے ہے اور تبرہ کیسے ہے تو جناب زینب کا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کا سفر دیکھنا ہوگا، پتہ چلے گا تولا کیسے ہے اور تبرہ کیسے ہے۔
سفیر روم نے سوال کر لیا، یزید بتا یہ قیدی کون ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے؟ علی کی شیر دل بیٹی نے جب ان جملوں کو سنا، یزید نے سفیر روم کیا جواب دیا کہ سفیر روم ایک باغی تھا جسے ہم نے قتل کر دیا اور یہ ان کی خواتین کو اسیر بنا کر لایا گیا ہے۔ علی کی شیر دل بیٹی نے یزید کے اس گستاخ لہجے کو سنا، شجاعت حیدری کو سمیٹا، کہا یزید کیا کہتا ہے؟ ایک باغی تھا میں نے قتل کر دیا، باغی تھا میں نے قتل کر دیا۔ او یزید سن، میں دیکھ رہی ہوں دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، میرے بھائی کا ذکر زمین سے آسمان تک ہو رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میں نے قتل کر دیا، اور نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن باغی تھا، میرے بھائی کا ذکر زمین سے آسمان تک ہو رہا ہے، دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ یزید سن کیا کہتا ہے؟ میں نے قتل کر دیا۔ یزید دنیا میں اتنے لوگ تیرے نام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہیں جتنا میرے بھائی کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہے۔ یزید سن کیا کہتا ہے؟ تھا میں نے قتل کر دیا۔ یزید سن دنیا میں اتنے لوگ تیرے نام پر لوٹ کر خوش نہیں ہیں جتنا میرے بھائی کے نام پر لٹا کر خوش ہیں۔ اور یزید ایک بات اور دھیان رکھنا، وہ لوٹ کر خوش نہیں ہیں، یہ لٹا کر مطمئن بیٹھے ہیں، یہ لٹا کر مطمئن بیٹھے ہیں۔ کیا کہتا تھا؟ میں نے قتل کر دیا۔ یزید جناب زینب نے دیکھ، کسی کو اپنے گھر بلا کر تماچا مارنا اور ہے، اور دشمن کے گھر میں گھس کر اسے تماچا مارنا، اور تماچا بھی ایسا جس کی گونج قیامت تک باقی رہے، وہ کارنامہ انجام دیا جناب زینب نے۔ کہ یزید کیا کہتا ہے؟ حسین تھا میں نے قتل کر دیا۔ یزید تو نے اپنے دربار میں، اپنے درباریوں کے سامنے، اپنے پترکاروں کے سامنے، اپنے مورخوں کے سامنے میرے بھائی حسین کا غلط تعارف کرایا ہے۔ یزید سن، آج میں زینب بنت علی تیرے دربار سے لے کر قیامت تک فرش عزا کی صورت میں ایک ایسی میڈیا چھوڑ کر جاؤں گی، اگر میں بھی تیرے چاہنے والوں کو آتنکوادی نہ کہلوا دوں تو زینب نہ کہنا۔ نعرہ پنجتنی سوالک نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یزید تو نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں کے سامنے میرے بھائی کا غلط تعارف کرایا۔ میں زینب بنت علی آج تیرے دربار سے لے کر قیامت تک فرش عزا کی صورت میں کیسے میڈیا چھوڑ کر جاؤں گی، اگر تیرے چاہنے والوں کو آتنکوادی نہ کہلوا دوں تو زینب نہ کہنا۔ آج ہو کیا رہا ہے کہ شیعوں میں بھی آتنکوادی پیدا کر دو، شیعوں میں بھی پیدا کر دو۔ میاں نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے وہ سنیں، کہ شیعوں میں بھی آتنکوادی پیدا کر دو۔ نہیں کر سکتے وہ اس لیے کہ جن گھروں میں جناب زینب کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہو ان کی اولادیں القاعدہ نہیں ہوتی۔ نہیں کر سکتے۔ جناب زینب کا درس دیا جاتا ہے، نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر عائشہ ایک مصنفہ ہیں، انہوں نے اہل بیت جتنی بھی خواتین ہیں ان کے عنوان سے کتاب لکھی۔ انہوں نے کہا کہ میں شہزادی زینب کے کیا فضائل بیان کروں، نہ جس کے حسب کا جواب، نہ جس کے نسب کا جواب، نہ جس کے شجرے کا جواب۔
جس کا نانا بھی سردار، جس کا بابا بھی سردار، جس کی ماں بھی سردار، جس کا بھائی بھی سردار، نانا نبیوں کا سردار، بابا ولیوں کا سردار، بھائی شہیدوں کا سردار، ماں عورتوں کی سردار. یہی تعارف جب سفیر روم نے پوچھا تھا، جناب زینب نے اپنا دربار یزید میں کرایا تھا کہ کون ہے یہ قیدی؟ کہ یزید سن، اب جدی سید الانبیاء، ابی سید الاوصیاء، امی سید نساء العالمین، اخی سید الشہداء. اے سفیر روم، یہ کیا بتائے گا کہ ہم کون ہیں؟ میں بتاؤں گی کہ ہم کون ہیں، اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ کون ہے. سن سفیر روم، میرا نانا نبیوں کا سردار، میرا بابا ولیوں کا سردار، میری ماں عورتوں کی سردار، میرا بھائی شہیدوں کا سردار. اور سفیر روم سن، ہم سرداروں کی اولاد ہیں، یہ غلام کا بیٹا ہے. بھائی صلوات پڑھ لے باواز بلند. ہم سرداروں کی اولاد ہے، یہ غلام کا بیٹا ہے. یہ کیا بتائے گا کہ ہم کون ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے، ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام. اور میں اپنا شجرہ بتا دوں تجھے علل اعلان، تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام. یہ کیا بتائے کہ ہم کون ہیں؟ میں بتاؤں گی ہم کون ہیں، اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ کون ہے. اس کے بعد لکھتی ہیں کہ وَأَنَّهَا خَلِيصَةُ الْفَضَائِلِ، خلیصۃ الفضائل، فضیلتوں کا نچوڑ ہے جناب زینب. دیکھیں، با فضیلت ہونا اور ہے، فضیلتوں کا نچوڑ ہونا اور ہے. امیر کائنات با فضیلت ہیں، کوئی شک نہیں ہے. رسول کائنات با فضیلت ہیں، کوئی شک نہیں ہے. شہزادی با فضیلت ہیں، کوئی شک نہیں ہے. امام حسن امام حسین با فضیلت ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان سب فضیلتوں کا نچوڑ ہے جناب زینب. ان سب فضیلتوں کا نچوڑ ہے جناب زینب. میں پتہ کیسے چلے کہ ان سب فضیلتوں کا نچوڑ کیسے ہے جناب زینب؟ پھر جناب زینب کا سفر دیکھنا ہوگا. جناب زینب کبھی امام حسن کے کردار میں نظر آئی، کبھی امام حسین کے کردار میں نظر آئی، کبھی رسول کے کردار میں نظر آئی، کبھی بابا کے کردار میں نظر آئی، کبھی اماں کے کردار میں نظر آئی. جب جناب زینب امام سجاد کو بابا کا لاشا دیکھنے کے بعد سمجھا رہی ہوتی ہیں تو یہ امام حسن کا کردار ہے. جب جناب زینب مصیبتوں پر صبر کرتی ہے، یہ امام حسین کا کردار ہے. جب جناب زینب دربار اور بازار میں آیتیں سناتی ہے، یہ رسول کا کردار ہے. جب جناب زینب دربار اور بازار میں جانے کے بعد بھائی کی شہادت کو بچا کر لاتی ہیں، یہ ماں زہرا کا کردار ہے. جب جناب زینب علی کے لہجے میں گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو یہ خدا کا مظہر نظر آتی ہیں. جناب زینب نے بھائی کا کردار بھی نبھایا، نانا کا کردار بھی نبھایا، سب کردار چھوڑے، لیکن جناب زینب نے ماں کا کردار کیسے نبھایا؟ ماں کا کردار کیسے نبھایا؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میدان میں گئی، بابا کی صداقت کو بچا کر لائی تھی. جب شہزادی میدان میں گئی تھی، جناب زینب بازار میں گئی تو بھائی کی شہادت کو بچا کر لائی. آپ نے غور نہیں کیا میرے عزیزوں؟ شہزادی میدان میں گئی، بابا کی صداقت کو بچا کر لے آئی. جناب زینب بازار میں گئی، بھائی کی شہادت کو بچا کر لے آئی. لیکن جناب زینب بول کر بچا کر لائی،
شہزادی فاطمہ زہرا خاموش ہو کر بچا کر لائی. تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. وہ خاموش رہ کر بچا لائی, یہ بول کر بچا کر لائی. یہ تو طے ہو گیا ہے نا کہ خانواد اہل بیت کی خواتین جب بولے جیت تب بھی ملتی ہے, خاموش رہے جیت تب بھی ملتی ہے. صلوات پڑھ لے بآواز بلند. یہ بولے جیت تب بھی ملتی ہے, خاموش رہے جیت تب بھی ملتی ہے. فضیلتوں کا نچوڑ ہے جناب زینب, فضیلتوں کا نچوڑ جناب زینب. شاید جناب زینب کی فضیلت میں میری جھولی میں اس سے بڑا جملہ نہ ہو. اللہ رے عظمت جناب زینب, اللہ نے جناب زینب کو اس وقت تک پیدا ہی نہیں کیا جب تک گود میں کھلانے والے پنجتن مکمل نہ ہو گئے. کیا سمجھیں گا عظمت جناب زینب کو؟ جناب زینب کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کم سے کم انسان کو سید سجاد ہونا پڑتا ہے. زینب کی فضیلت, 5 معصوموں کے سائے میں پلی ہے جناب زینب, 5 معصوموں کے سائے میں, اور 2 معصوموں کو اپنے سائے میں پالا. توجہ میرے عزیزو, 5 معصوموں کے سائے میں پلی, 2 معصوموں کو اپنے سائے میں پالا. جناب زینب علی کی, امام علی کی آغوش میں پلی, رسول کائنات کی آغوش میں پلی, امام حسن امام حسین کی آغوش میں پلی, اور امام زین العابدین اور امام محمد باقر کو اپنی آغوش میں پالا. ایک بلند صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد. جناب زینب 5 معصوموں کی آغوش میں پلی اور 2 معصوموں کو اپنی آغوش میں پالا. محمد کی آغوش میں پلی, علی کی آغوش میں پلی. لیکن مجھے حق و انصاف سے بتائے, محمد 5ویں امام کا نام کیا ہے؟ سب مل کر کہیں گے محمد, اور امام زین العابدین کہا علی. اب بھی آپ نے عظمت زینب کو سلام کرنے کو دل نہیں چاہا کہ جناب زینب ایک طرف محمد اور علی کی آغوش میں پل رہی ہے, ایک طرف محمد اور علی کو اپنی آغوش میں پال رہی ہے. ایک طرف محمد اور علی کی آغوش میں پلی, دوسری طرف محمد اور علی کو اپنی آغوش میں پالا. لیکن اے سرکار ابو طالب, آپ کی بارگاہ میں معذرت کرتے ہوئے آپ کی پوتی کا قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں. اے سرکار ابو طالب, آپ نے بھی 2 معصوموں کو پالا, جناب زینب نے بھی 2 معصوموں کو پالا, لیکن اے سرکار ابو طالب بہت فرق ہے کہ 2 معصوموں کو لشکر کفار سے بچانا اور ہے, لیکن 2 معصوموں کو کوفہ و شام کے بازار سے بچانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. یہ کارنامہ انجام دیا ہے جناب زینب نے, 2 معصوموں کو لشکر کفار سے بچا کر لائی ہے جناب زینب. ابو طالب نے 2 کو پالا, جناب زینب نے بھی. یزید یہ کیا سفیر روم یہ کیا بتایا کہ ہم کون ہیں؟ عرض کیا تھا نا کہ میں بتاؤں گی یہ کون ہے اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ ہم کون ہیں. تو جناب زینب نے یہ تو بتا دیا کہ ہم کون ہیں, لیکن یہ سنیے کہ جناب زینب نے یہ کیسے بتایا کہ سامنے والا کون ہے. اس کی حیثیت تو دیکھیں یہ کون ہے, اس کی اوقات تو دیکھیں یہ کیا ہے, کون ہے, کس شجرے سے ہے. کہ سفیر روم سل من ھذا ایو شجرتن, سفیر روم سوال کر اس سے یہ کون سے شجرے سے ہے. قرآن میں 2 ہی شجرے ہیں نا,
ایک شجرہ طیبہ ایک شجرہ خبیثہ. سوال کر یزید سے کون سے شجرے سے ہے؟ کہ پوچھ، سوال کر، پوچھ سوال کر یزید سے کون سے شجرے سے ہے. آپ نے غور نہیں کیا میرے عزیزو؟ دربار میں ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جیسے کوئی قیدن کسی بادشاہ سے بات کر رہی ہو، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے نمک حرام غلام کو ڈانٹ رہا ہو. کسی اپنے نمک حرام غلام کو ڈانٹ رہا ہو. پوچھ اس سے کون سے شجرے سے ہے؟ شجرہ طیبہ سے ہے یا شجرہ خبیثہ سے ہے؟ تاریخ بتاتی ہے میرے عزیزوں، یزید کا سر جھکنا شروع ہوا، امام سجاد کا سر اٹھنا شروع ہوا. جناب زینب کا سفیر روم دیکھ لے، جس کا سر جھک رہا ہے وہ شجرہ خبیثہ کا وارث ہے، جس کا سر اٹھ رہا ہے وہ شجرہ طیبہ کا وارث ہے. یہ ہے شجرہ طیبہ کا وارث. یہ کیا بتایا کہ ہم کون ہیں؟ میں بتاؤں گی کہ ہم کون ہیں، اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ کون ہے. ہو سکتا ہے آخری بات یہ صرف مصائب ہو جائیں. میں بتاؤں گی. میرے عزیزو مجھے حق و انصاف سے بتائیں کہ دربار کا آغاز ہوا کہاں سے تھا؟ دربار کا آغاز اذان سے ہوا تھا، لیکن اختتام کہاں پر ہوا؟ اختتام ہوا فرش عزا پر. نوجوانوں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. دربار کا آغاز ہے اذان سے، اختتام ہے فرش عزا پر. نوجوانوں، اگر دنیا کو بتانا ہو کہ حسین جیت گئے تو مسجدوں میں جایا کرو. اگر بتانا ہو یزید ہار گیا تو مجلسوں میں آ جایا کرو. مجلس، مسجد، مسجد، مجلس، انہی دونوں کے درمیان ہے دین خدا. انہی دونوں کے درمیان. آج نوجوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے صرف نماز ہی نماز، کوئی کہتا ہے صرف عزاداری ہی عزاداری. نہیں میرے عزیزو، نہ صرف نماز ہی نماز، نہ صرف عزاداری ہی عزاداری. سننا جملہ، نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت. صلوات پڑھے نا باواز بلند. نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت. نہ اغوا نہ کیا جائے. دربار کا آغاز اذان پر، اختتام فرش عزا پر. میرے عزیزو انصاف سے بتائے کہ یہ جناب زینب نے جو فرش عزا بچھائے خاک پر ہی کیوں بچھایا؟ ایک سوال ہے نا، خاک پر ہی کیوں بچھایا؟ جناب زینب اس بھائی کی بہن ہے کہ جس بھائی کا دعویٰ ہے کہ میں اگر چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، زمین کو آسمان سے ملا دوں، آسمان کو زمین سے ملا دوں، میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. لیکن شہزادی، جہاں آپ اس بھائی کی بہن ہیں اور فرش عزا خاک پر بچھا رہی ہیں، وجہ کیا ہے شہزادی؟ شہزادی، جہاں آپ نے یزید سے اتنی شرطیں منوائی، وہاں ایک شرط یہ بھی منوا لیتی کہ یزید قالین بھیجو، فرش بھیجو، مجھے اپنے بھائی کی مجلس کرنی ہے. شہزادی ساری باتیں چھوڑے، ارے آپ اگر چاہیں تو یہ بادل کے ٹکڑے چادر بن جائیں. شہزادی اگر آپ چاہیں تو تخت بلقیس آ جائے. شہزادی آپ اگر حکم دے تو یہ آسمان سایہ بن جائے. لیکن آپ خاک پر ہی مجلس کیوں کر رہی ہیں؟
یزید سے اتنی شرطیں منوا لی، ایک شرط یہ بھی منوا لیتی، یزید قالین بھیجو، فرش بھیجو، بھائی کی مجلس کرنی ہے۔ عجب نہیں شہزادی آواز دے، نادان جانتے نہیں ہو، ارے غصبی چیزوں کا استعمال عزاداری میں نہیں ہوتا۔ بھائی توجہ کرے میرے عزیزوں، غصبی چیزوں کا استعمال عزاداری میں نہیں ہوتا۔ اگر یزید کے پاس اپنا کچھ ہوتا تو منگوا لیتے، اس کے پاس اپنا ہے ہی کچھ نہیں، کیا منگائے؟ خاک پر مجلس کی شہزادی نے۔ دوسرا پیغام شہزادی نے کیا دیا خاک پر مجلس کرنے کے بعد؟ کہ یاد رکھنا میرے عزیزوں، میرے چاہنے والوں، عزاداروں، یاد رکھنا شہزادی نے دوسرا پیغام کیا دیا خاک پر مجلس کرنے کے بعد؟ کہا خاک پر مجلس اس لیے بھی کی ہے کہ اللہ جانے حالات کیسے کب بدل جائیں، کبھی بھی غربت کی وجہ سے عزاداری نہ چھوڑنا، کبھی بھی غربت کی وجہ سے عزاداری نہ چھوڑنا۔ خاک پر شہزادی نے مجلس کر کر پیغام دیا، کچھ نہ ہو پانی پلا دینا، حسین کے نام کے ایک سبیل ہی لگا دینا، کچھ نہ ہو لیکن عزاداری نہ چھوڑنا۔ شہزادی نے پہلا فرش بچھایا، پہلا فرش بچھایا۔ عزاداروں خوب سنے آپ نے فضائل شہزادی کے، شاد رہے آباد رہے۔